السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہو۔ دوستو، ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ رات کے ٹائم ایک لینڈ کروزر جا رہا ہے اور اچانک ایک سٹاپ پہ وہ رکتا ہے۔ سٹاپ مطلب ایک جیسے روڈ پر ایک جمپ بنا ہوتا ہے نا، جہاں گاڑیاں پھر اگر بہت زیادہ سپیڈ میں ہو تو پھر تھوڑا سا آہستہ ہو کے سلولی اس کے اوپر سے جاتا ہے۔ تو ایک لینڈ کروزر وہاں رکتا ہے جو کہ ایک جمپ بیچ میں آتا ہے، روڈ کے بیچ میں۔ تو وہ ایک موبائل فون کو گراتا ہے ایسے آرام سے۔ وہاں ایک لڑکا جو کہ اپنے اکیڈمی سے اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے اور کسی بس کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنے موبائل پہ لگا ہوتا ہے، اسی کی نظر پڑتی ہے کیونکہ گاڑی اتنی خوبصورت تھی، اتنی مطلب ایکسپینسو گاڑی تھی کہ اس کی توجہ کا مرکز بنتا ہے، اور وہ جیسے ہی اس گاڑی کی طرف دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ اس گاڑی والے نے کچھ گرایا ہے۔ اور یہ نوجوان لڑکا جب وہ گاڑی گزر جاتے، پہلے تو دیر تک اس جگہ کو دیکھتے کہ کیا گرا ہے، کیونکہ دور سے تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس نے کیا گرایا تھا۔ لیکن پھر جا کے، چونکہ یہ لڑکا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، تو اوبیسلی مڈل کلاس فیملیز والے اور یہ مطلب تھوڑے سے جو زیادہ مطلب امیر نہ ہو لیکن زیادہ غریب بھی نہ ہو، ان لوگوں کو ہمیشہ یہ چیزیں اپنی توجہ کا مرکز بناتے ہیں۔ تو یہ جا کے دیکھتا ہے کہ کیا گرایا ہے، کیا پتہ میرے کام کی چیز ہو۔ تو یہ جا کے دیکھتا ہے تو اتنا مہنگا فون وہاں پڑا ہوتا ہے۔ یہ جلدی اٹھاتا ہے لیکن بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بندہ نشے کی حالت میں تھا، جیسے ہمیں فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ بہت امیر زادہ ہوتا ہے، اور یا اکثر ٹک ٹاکس اور نیوز میں آتا ہے کہ بہت بڑے امیر زادے یا ڈیپینس کے بہت بڑے امیر زادے نے رات کے ٹائم نشے میں اپنی گاڑی چھوڑ دی، یا اپنی گاڑی کو آگ لگائی، یا اپنا موبائل فون گرا ہے۔ تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یار کوئی امیر بندہ تھا، اس کو یہ موبائل نہیں چاہیے، تو وہ جلدی جیب میں رکھتا ہے، اور پورے راستے پہ وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ موبائل خراب بھی ہے تو میں اس کو بیچ کے اس کے اچھے خاصے پیسے، مطلب مفت میں اگر 2-4 پیسے آ جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر کباڑ میں مطلب جا رہی ہے تب بھی بہت سارے پیسے آ جائیں گے، یعنی 400-500 تک تو آ جائے گے۔ گھر جا کے وہ اس پر، ہر گھر میں ہوتے ہیں چارجرز وغیرہ، تو وہ اس پہ چیک کرتے۔ ویسے اس سٹوری میں موبائل کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سے اس کا تھا نا، کمپنی کا تھا۔ تو یہ اس موبائل کو میں جو ہے ایک چارجر کو فٹ کرتا ہے جو کہ چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ موبائل فل چارج ہوتا ہے لیکن اس پر لاک لگا ہوتا ہے، یہ کھل نہیں سکتا، اور سوچتا ہے کہ کل جا کے سب سے پہلے اس کی لاک کھولوں گا۔ یہ سوچتے سوچتے یہ سو جاتا ہے، اور آدھی رات کو اس کو خواب میں سنائی دیتا ہے کہ اس فون پہ، اس موبائل پہ فون آ رہا ہے۔ یہ اٹھ جاتا ہے اور پانی پینے جاتا ہے، کیونکہ جب تک یہ اٹھتا ہے، جتنی دیر میں یہ اٹھتا ہے وہ فون بن چکا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ حیران ہے اور پانی پیتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ اس پر واقعی فون آ رہی تھی یا میں خواب دیکھ رہا تھا۔ خیر یہ واپس آ کے دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی فون ریکارڈ، یعنی وہ تو کھل ہی نہیں رہا تھا، اس کے اوپر تو لاک تھی، تو فون آیا تھا یا نہیں آیا تھا اسکرین پر یہ ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن وہاں کوئی فون ریکارڈ نہیں ہوتی کہ کوئی فون یا کوئی میسیج آیا ہے۔ یہ دوبارہ سو جاتا ہے۔ اب صبح اٹھ کے، اچھا ساری رات اس کو یہ خواب آتا رہا، اب یہ خوابیں یا حقیقتیں آگے جا کے بتاتے ہیں۔ اور صبح اٹھنے ہی اس نے ناشتہ یا تو کیا یا بالکل نہیں کیا، اور بھاگتے بھاگتے جو ہے اسکول سے پہلے یا کالج سے پہلے یہ ایک موبائل والے کے پاس جاتا ہے، ان سے کہتا ہے اس کی لاک کھولو۔ وہ کہتا ہے یہ کس کا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ اپنے رشتہ دار کے بارے میں بتاتا ہے کہ انگلینڈ سے نیا آیا ہے، تو اس کے پاس یہ فون ہے جو کہ لاک تھا، آپ اس کو کھولے، وہ پاسورڈ یا شاید کچھ بھول چکا ہے۔ اس پر وہ دکان والا اس سے کہتا ہے کہ بعد میں آ جاؤ، تو یہ اس کو کہتا ہے نہیں، اگر بعد میں آنا ہے تو فون واپس لے کے جاتا ہوں، یہ مہنگا فون ہے۔ خیر وہ اس کا دوست ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کر کے اس فون کو کھول دیتا ہے۔ یہ بندہ فون کو لے کے پہلے تو آف کرتا ہے، اور اسکول کے بعد جب یہ گھر پہنچتا ہے تو فون آن کرتا ہے، تو دیکھتا ہے دوستوں کہ فون میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف 2-3 نمبر ہے، اور ان باکس میں جو ہے کچھ ٹیکسٹ موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ پلیز مجھے نکالو، پلیز مجھے نکالو۔ یہ حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے یہ تو کسی کرمنل کا فون یا کسی عاجز بندے کا فون، یعنی دونوں میں سے ایک کا فون لگتا ہے، کیونکہ اس میں مدد مانگا جا رہا ہے کسی سے۔ لیکن اب یہ ٹیکسٹ جو وہاں لکھا تھا کسی بھی نمبر کو بھیجا نہیں گیا تھا۔ یہ رات کو سو جاتا ہے، فون میں
چیزیں مطلب یوٹیوب وغیرہ کھلتا ہے اور اچھے خاصے مطلب اچھی اسکرین تھی اس کی، اچھا سب کچھ شو ہو رہا ہے. اب یہ سو جاتا ہے اور خوشی خوشی سوچتا ہے کہ بڑا موبائل ہاتھ لگائے، بیچنے سے پہلے تھوڑا یوز تو کروں. رات کو اس پر فون آ جاتا ہے پھر، اور یہ دیکھ کے اٹھ جاتا ہے اور فون اٹھاتا ہے. اب اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر فون والا جو فون کر رہا ہے اگر یہ اس فون کا مالک ہوا تو مجھے ضرور یہ بولے گا کہ فون لے کے آؤ. تو یہ کچھ اور سوچتا ہے کہ جب وہ مجھے بولے گا کہ یہ فون لے کے آؤ تو میں بتاؤں گا کہ مجھے اس کے بدلے پیسے چاہیے، کیونکہ یہ تو مجھے روڈ کے اوپر سے ملی ہے. جیسی یہ چیز ذہن میں کچھ دنوں سے رکھ کے یہ فون اٹھاتا ہے تو وہاں سے سرگوشیوں کی آواز آتی ہے. یہ کہتا ہے ہیلو کون، ہیلو آواز نہیں آ رہی، کون، ہیلو، اور واپس فون بند کرتا ہے. اب جب واپس فون بند ہوتا ہے تھوڑی دیر میں دوبارہ اس فون پہ کال آ جاتی ہے اور یہ ویٹ کر رہا ہے کہ آ جائے گی. اس کے پاس تو بیلنس نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ دوبارہ کال نہیں کر پاتا، لیکن وہ دوبارہ کال بیک کرتا ہے اور یہ فون اٹھا کے کہتا ہے جی آپ کون ہیں، کس سے بات کرنی ہے. تو آگے سے جواب آتی ہے کہ یہ فون میرا ہے، اسے تھانے میں دے آؤ. یہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، کیوں تھانے میں دے آؤ، مجھے روڈ پہ ملا ہے، تمہارا کیسا ہوا، تم کون ہو؟ میں اس فون کا مالک ہوں، یہ فون تھانے میں دے آؤ. یہ بندہ کہتا ہے میں تو نہیں دینے والا بھائی، مجھے تو یہ فون ملا ہے، اگر تم نے مجھے کوئی انعام دینا ہے تو ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے نہیں فون تھانے میں دیا، اور فون بند ہو جاتا ہے. اب ہر رات فون آتا ہے، فون تھانے میں دیا، فون تھانے میں دیا. یہ لڑکا کہتا ہے دماغ خراب کیا ہے، میں اس کا سم نکال کے اس میں الگ سم رکھتا ہوں. یہ جا کے اس کا سم نکالتا ہے، اس میں سم بھی وہی تھا، اس نے کچھ بھی چینج نہیں کیا ہے. اور ہاں ایک عجیب بات کہ اس نمبر پہ کوئی کال ہی نہیں آ رہی. یہ سب سے انٹرسٹنگ بات تھی اس کہانی کی. یہ ایسا کرتا ہے کہ ہاں، اور جو فون بک ہوتی ہے نا جہاں پر لوگوں کی کانٹیکٹس ہوتے ہیں تو وہاں پر کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا. اور ایک عجیب بات کہ اس میں اسی بندے کا کانٹیکٹ ہوتا ہے جس کو یہ فون ملا ہے. یہ تھوڑا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ فون کسی قریبی دوست کی تو نہیں ہے. خیر یہ اس بات کو بھی اگنور کرتا ہے اور سو جاتا ہے. اب ایک مہینے سے اس کا سم چینج کرتا ہے. اب یہ بندہ جو اس میں مطلب جو نمبر ڈالتا ہے، دوستو یقین کرے اگلی بار دوبارہ اس نمبر پہ اسی بندے کی فون آتی ہے اور کہتے ہیں کہ فون تانے میں دے آؤ. تو یہ کہتا ہے تمہیں میرا نمبر کس نے دیا، یہ تو میرا نیا نمبر ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم جو بھی نمبر اس میں رکھو گے مجھے پتہ چلے گا. تو یہ بندہ سوچتا ہے کہ کیا یہ اس موبائل کا کوئی ایسا مطلب خاصیت ہے کہ اس میں آپ جو بھی سم رکھتے ہو اگلے بندے کو وہ پتہ چل جاتا ہے، یا اس بندے کو کسی وجہ سے پتہ چل رہا ہے جس کا یہ فون ہے. تو یہ کافی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو مزہ نہیں آ رہا ہے کہ اس کو اتنا مہنگا فون ملا ہے. لیکن یہ ایسی ایک دن بیٹا ہوتا ہے اور فون بک میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو نمبر ابھی اس نے موبائل میں ڈالی ہے نا، اس نئے والے جو اس کو ملا ہے، یہ وہی نمبر ہے، وہی نمبر فون بک میں درج ہے. اب یہ بھی اس پر بھی اس کو شک ہوتا ہے کہ کیا پتہ یہ اس نمبر کے اندر کوئی خاصیت ہے کہ یا یہ آپ جس موبائل میں رکھتے ہو تو وہاں نمبر درج ہوتا ہے یہ. خیر اب آدھی رات کو یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ کوئی بہت ہی بڑا اور بہت ہارر فیس والا بندہ آ کے اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فون تانے میں دے آؤ تو کیوں نہیں دے رہے. اچانک اس کی چیخ نکلتی اور یہ اٹھتا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا. اب یہ جا کے پھر پانی پیتا ہے اور اس کو بہت مطلب اس خواب کی وجہ سے یہ ڈرنے لگتا ہے. اور اب جو ہے نا یہ جیسے ہی سونے والا ہوتا ہے اچانک اس موبائل پہ پھر فون آتا ہے اور یہ کانپ اٹھتا ہے کہ یہ وہی نمبر تھا جس سے اس کو کال آتی ہے اور یہ اسی کی اپنی نمبر ہوتی ہے جس پہ کال آتی ہے. دوستو یہ ذہن میں بات رکھے کہ پہلے بھی اس کے اس نمبر پہ جو کال آ رہی تھی تو یہ اس کا اپنا نمبر تھا. اب جب اس نے دوسرا نمبر اس میں رکھا ہے اور اس بندے کا نمبر گرایا ہے کہ تو تب بھی اس پر جو فون آ رہا ہے یہ وہی نمبر ہے جو ابھی نیا اس میں رکھا ہے. یہ فون اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے میں کل اس موبائل کو تانے میں دے آتا ہوں، اب آپ تو مجھے تنگ نہیں کرو گے. کہتا ہے نہیں بالکل نہیں کروں گا، فون تانے میں دے آؤ، اسی میں تمہاری وہ ہے کیا کہتے اس کو خیر ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. صبح اٹھ کے وہ ویسے ہی گھر والوں کو بہانہ کر کے تھانے پہنچ جاتا ہے لیکن کافی اس کو ڈر لگ رہا ہے
اور وہ جا کے ایک پولیس انسپکٹر کو یہ فون پکڑاتا ہے اور کہتا ہے یہ مجھے گلی میں ملا تھا. وہ کہتا ہے کون سی گلی میں؟ تو یہ سچ بتاتا ہے، جس روڈ پہ ملا تھا اسی کا بتاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب آگے انویسٹیگیشن ہوگی. خیر یہ واپس اپنے گھر آتا ہے اور اسی طرح یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اور 2 سال بعد نیوز پیپر میں یہی کیس آ جاتا ہے پورا کا پورا، کہ اسی طرح ایک نوجوان لڑکا ایک موبائل فون لے کے آتا ہے اور پولیس اسٹیشن میں چھوڑ جاتا ہے، لیکن اس کے بیہائنڈ کیا ہوا تھا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. تو آج دیکھیے کہ بہت بری طرح سے اس بندے کو مارا گیا تھا جس کی یہ فون تھی. اور یہ ایسا بندہ تھا جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، ماں باپ بہن بھائی کوئی نہیں تھا. وہ ایک لاوارث تھا اور ایک اکیلے فلیٹ میں رہتا تھا. اور وہ بچپن سے کہتا تھا کہ وہ انارتھ ہے، اسے کسی ٹیچر نے بڑا کیا تھا اور بس پھر چھوڑا تھا. وہ اپنے پاؤں پر مطلب مضبوط ہوا تھا، کچھ جاب واب کرتا تھا جس کی وجہ سے اب وہ اپنی ذمہ داریاں خود اٹھا رہا تھا. پھر اس کا کسی بہت امیر زادے سے کوئی پھنگا پڑا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کی جان لے لی. تو ظاہر سی بات ایک ایسے بندے کی آپ جان لے لے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو کسی کو کیا خاک پتہ چلتا ہے آدھی رات کو. اور پھر اس کا فون بھی ایک جگہ پہ گرا دیتے ہیں. تو اس فون پہ پھر کالیں آتی تھی، یہ صرف اس لڑکے کو پتہ ہے. اور ہاں اس فون میں ایک بات تھی کہ جب اس کو فون آتی تو وہ کہتا تھا تم کون بات کر رہے ہو، تو وہاں سے جواب آتا تھا امجد. اور جب نیوز پیپر میں یہ بیان آیا کہ امجد نام کا ایک بندہ 15 تاریخ 2001 کو پلاح روڈ پہ اس کی موبائل ملی تھی اور اسی رات اس کی قتل ہوئی تھی. اس کی ڈیڈ باڈی ایک ندی کے کنارے جھاڑیوں میں ملی تھی وہاں کے لوگوں کو. اور ان لوگوں نے 2001 میں تیسرے دن یعنی اس کے مرڈر کے تیسرے دن اس کو وہاں دفنایا تھا، جو کہ دوبارہ نکال کے اس کا باقاعدہ جنازہ پڑھا کے اس کی پوسٹ مارٹم کی گئی. اس کی موت اس کے سر پہ مارنے سے ہوئی تھی. اور جب جس بندے کو یہ فون ملی تھی اس کو 2001 میں 3 تاریخ یا 2 تاریخ کو یہ فون ملی تھی، لیکن اس کے بعد مسلسل اس پہ فون آتا تھا اسی آدمی کا جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ڈیتھ کنفرم 3 تاریخ کو ہوئی تھی. تو اور اس بندے کو یہ فون 4 یا 5 تاریخ کو ملی تھی یا 6 کو، لیکن اس کے بعد بھی اس کو کالیں آتی تھی. تو حالانکہ نمبر اس میں اسی کا شو ہوتا تھا. وہ کافی حیران ہو جاتا ہے. اور یہ کہتے کہ یہ کیس کئی سالوں بعد دوبارہ جب کھلتا ہے تب اس لڑکے کو جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے. اور وہ پولیس اسٹیشن بالکل نہیں جاتا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بہت لمبا ہونے والا کیس ہوتا ہے. لیکن وہ اپنے پورے گھر والوں کو انفارم کرتا ہے کہ یہ بہت جو بھی ہوا ہے بہت پراسرار ہے، کیونکہ یہ فون اس کو ملا تھا اور اس فون پہ اس بندے کی فون آتی تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور وہی اسے کہتا تھا کہ جا کے یہ تانے میں دے آؤ، کیونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، یہ کیس دب جاتا. اسی وجہ سے اس کی روح، لوگ کہتے کہ اس کی روح اس کو بتاتا تھا کہ یہ فون جاؤ تانے میں دے آؤ تاکہ یہ کیس کھل جائے. اور اسی طرح یہ کیس کھلتا ہے اور جن لوگوں نے اس کی جان لی تھی انہیں سزا ہو جاتی ہے. دوستو ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہارر بھی لیکن سبق آموز بھی. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. اگر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو چھپائیں گے، اس کو دبائیں گے تو وہ پھر بھی نہیں دبے گا اگر اللہ چاہتا ہے. تو ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ اگلی سٹوری میں پیش آتی ہوں. لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاؤں یہ لازمی نہیں کہ یہ کوئی ریئل واقعہ ہو، لیکن یہ ہمیں ایک بک میں ملی تھی اور بہت چھوٹے سے پیج پہ بہت چھوٹے پیراگراف میں یہ پوری سٹوری بیان کی گئی تھی. اور ہم نے اسی چھوٹے پیراگراف سے اندازہ لگا کے آپ کے لیے ایک مکمل سٹوری بنائی ہے. لیکن اب یہ کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ یہ کسی کو پتہ نہیں، اس لیے میں پہلے سے یہ بتا رہی ہوں کہ اس چینل پر ہم ریئل ہارر واقعات بتاتے ہیں. یہ پہلی سٹوری ہے جس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے. تھینک یو سو مچ.